بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز عقائد ہے، اور عقائد کا تعلق ہے انسان کے دل کے ساتھ۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ عقائد ہے۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہے۔ عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہے۔ معاملات میں خرید و فروخت کرنا، کسی کو قرضہ دینا، کسی سے قرضہ لینا، کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھوانا، کسی کو امانت دینا، اس سے لینا، یہ معاملات ہے۔ نمبر 4 معاشرت۔ انسان آپس میں جو زندگی گزار رہا ہے، چاہے اس کی زندگی گھر میں گزرے یا گھر سے باہر گزرے، گھر میں اس کی زندگی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، گھر سے باہر کی زندگی پڑوسیوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ معاشرت ہے۔ اخلاقیات کیا ہے؟ کہ انسان جب کسی سے کوئی بات کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، تو اس میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، یہ اخلاق کہلاتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پہلی چیز عقائد، اور دوسرے نمبر پر عبادات ہے۔ عبادات اس میں صرف نماز ہے جو روزانہ کی ہے، باقی جتنے عبادات ہیں، بقیہ عبادات یہ سال میں ایک دفعہ فرض ہے۔ مثلا روزے ہیں تو وہ سال میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی صاحب حیثیت پر ہے، سال میں ایک دفعہ، حج ہے تو وہ بھی صاحب حیثیت کے اوپر ہے اور سال میں ایک دفعہ۔ روزانہ کی بنیاد پر جو عبادات ہے وہ کیا ہے؟ صرف نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف نماز ہے۔ تو نماز اور دیگر اہم احکامات یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور حقوق العباد وہ ہیں کہ جس میں انسانوں کے حقوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو عبادات جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق العباد، یہ تعظیم کی وجہ سے مقدم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو حقوق اللہ ہے یہ تعظیم کی وجہ سے مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہوتا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس حکم میں انسان ہی کا فائدہ ہے، اس میں انسان کے گناہوں کی معافی ہے، درجات کی بلندی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اگر اس آدمی کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تو فرمایا میری بادشاہت اور کبراہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا میرے بندو تمہارے اگلے پچھلے انس اور جن اس آدمی کی طرح نافرمان ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو میری بادشاہت اور کبرائی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حقوق مقدم ہے، کس وجہ سے؟ تعظیم کی وجہ سے۔ اللہ کے حقوق مقدم ہے تعظیم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے نافرمان ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر سارے کے سارے فرمانبردار ہو جائے تو اللہ کی کبرائی اور بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ حقوق العباد وہ کہلاتے ہیں کہ جن میں حقوق العباد میں انسان کا بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور حقوق اللہ کا معاملہ یہ بڑا آسان ہے۔ اگر اس میں تلافی ہو جائے، کمی ہو جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، سچے دل سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے،
چاہے ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزر گئی ہو، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کی تلافی مشکل ہے۔ جب تک بندہ جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں کرتا تو رب بھی نہیں معاف کرتا۔ جب تک جس کا حق مارا ہے، جس کو تکلیف دی ہے، جس کے حقوق میں کوتاہی کی ہے، وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، یا جب تک اس کا حق اس کو نہ دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ حقوق اللہ پر عمل کرنے والوں کو دیندار سمجھتے ہیں۔ آدمی معاملات میں کتنا ہی کوٹا کیوں نہ ہو، لوگ اس کو بے دین نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ حقوق اللہ پر عمل کرنے والا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، کہتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے۔ اگر وہ بندہ معاملات کے اندر کتنا ہی کوٹا کیوں نہ ہو، اس کو بے دین نہیں سمجھتے، اس کو دیندار سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دینداری کا تعلق یہ صرف انسان کی وضاقت کے ساتھ نہیں ہے، صرف انسان کی لباس کے ساتھ نہیں ہے، صرف نماز کے اہتمام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دینداری کا تعلق آدمی مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، 100% دین پر چلنے والا ہو، یہ ہے دینداری۔ آدمی مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، 100% وہ دین پر چلنے والا ہو، یہ ہے دینداری۔ آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو درندہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ درندہ بن جاتا ہے۔ کبھی یتیموں کے مال پہ قابض ہو رہا ہے، کبھی بیواؤں کے حقوق غصب کر رہا ہوتا ہے، رشوت پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ لے کر سود پہ پیسہ دے رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر حالت یہ ہے تو یہ عبادات یہ دھری کی دھری رہ جائے گی اور آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مجھے حدیث یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس آدمی کون سا ہے؟ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس روپے پیسہ نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ بڑا مفلس آدمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سارے مقبول عبادات لے کر آئے گا، نمازیں، صدقہ خیرات، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن من یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اب حقوق والے آئیں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں لے کر ان حقوق والوں کو دی جائے گی۔ اب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، حقوق والے باقی ہوں گے، پھر کیا کیا جائے گا؟ اخذ خطایاہم فطرحت علیہم، ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، فرمائے یہ مفلس ہے جو ساری نیکیاں لے کر آیا تھا، صوم و صلات کا پابندی لے کر آیا تھا، لیکن اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، حقوق والوں کو دی گئی، اور ان کے گناہ ان کے سر پہ ڈال دیے گئے اور یہ جہنم میں چلا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، میں یہ سارا عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کل اس میں کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیندار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو حقوق اللہ پر عمل کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے، اگر وہ معاملات میں کتنا ہی کوٹا کیوں نہ ہو ہم اس کو بے دین نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا بھی دیندار ہے۔ لیکن دیندار کون ہے؟ جو مسجد میں بھی، گھر سے باہر بھی، گھر کے اندر بھی، ہر جگہ پر دین پر 100% چلنے والا ہو، وہ دیندار ہے، وہ دیندار ہے۔ اور جو عبادات کے مسائل ہیں میرے محترم دوستو، یہ بہت کم ہیں۔
اور جو حقوق اللہ معاملات، اس کے مسائل بہت زیادہ ہے۔ ہماری فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، وہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں میراث سے طہارت سے لے کر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سب اس کتاب کے اندر بیان ہوئے، لیکن اس کی ایک جلد وہ عبادت کے احکام سے متعلق ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور باقی جو 3 جلدیں ہیں وہ معاشرت اور معاملات سے متعلق ہیں۔ تو گویا 1/4 دین عبادات ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور 3/4 دین جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، حقوق اللہ سے نہیں، معاملات اور معاشرت سے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے محترم دوستوں کہ ہمارے معاملات کیسے درست ہو، ہمارے معاملات کیسے درست ہو۔ بعض حضرات وہ عبادت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، عبادت کا اہتمام کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، بھائیوں کا حق ان کو نہیں دیتے، خود بڑے بن کر ساری جائیداد پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں، جب چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے کہ باپ کی جائیداد ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، باپ کے ساتھ تعاون ہم نے کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بڑے دیندار ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، لیکن بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیتے۔ میرے محترم دوستو یاد رکھے، جس طرح سود کھانا حرام ہے، اسی طرح بہن کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ جس طرح رشوت حرام ہے، اسی طرح بھائی کا حق کھانا بھی حرام ہے۔ جس اللہ نے سود اور رشوت کو حرام کیا ہے، اس اللہ نے بہن کو حصہ نہ دینے کو بھی حرام کیا ہے۔ اور میراث کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیلات نہیں ہیں۔ لیکن میراث، اس کی تفصیل، جب میراث کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کے اندر پورے رکوع کے اندر اس کو مکمل طور پر اس کی تفصیل بیان کی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹی ایک ہے تو کتنا حصہ ہے اس کا، اگر 2 ہے تو کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، اولاد ہے تو کتنا حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہے، خاون اولاد ہے کتنا حصہ ہے، نہیں ہے تو کتنا حصہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم لوگ مسلمان قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے ہم اٹھیں گے، ماریں گے، لیکن مسلمانوں کی جو تعظیم ہے یہ قرآن کے ظاہر تک محدود ہے، عملی زندگی میں لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اور جب کسی سے کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید بھی ہے، واملی لہم ان کیدی متین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اللہ کے پکڑ سے پھر کوئی اس کو نہیں چھڑوا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاملات اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی نزاکت بہت زیادہ ہے۔ آج ہم حقوق اللہ پر عمل کرنے والے کو دیندار سمجھتے ہیں، معاملات میں کمی کوتاہی کرنے والے کو ہم دیندار نہیں سمجھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا، اس معاملے میں 2 گواہ تھے، ایک کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، ایک کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے، ثقہ ہے، کیسا ہے، اس کی گواہی معتبر ہے، نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ اچھا آدمی ہے، یہ کیا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا جس نے اس کی صفائی بیان کی تھی، فرمایا بھائی بتاؤ تم اس کے پڑوس میں رہے ہو یا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اس کے پڑوس میں نہیں رہے، تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا لین دین کا، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے مسجد سے نکلتے ہوئے اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا. تو فرمایا جی ہاں حضرت یہی بات ہے کہ میں نے اس کو دیکھا مسجد سے نکلتے ہوئے کہ نماز پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا دینداری کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. دینداری کے لیے صرف نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے جب تک انسان کے معاملات ٹھیک نہ ہو. اور اگر انسان کے معاملات ٹھیک نہ ہو میرے محترم دوستو اس کا اثر انسان کے عبادات پہ پڑتا ہے. پھر انسان کی عبادتیں اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ وہ معاملات میں کتنے سچے تھے، اپنے معاملات کو وہ کس طرح سچائی کے ساتھ انجام دیتے تھے. ایک دو واقعے میں عرض کر دیتا ہوں. ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء، ان کے اندر انہوں نے یونس بن عبید کے تجارت کے متعلق دو واقعات نقل کیے ہیں. یہ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بھی تھے، بڑے تاجر بھی تھے. ان کے پاس ایک عورت ایک چادر لے کر آئی، باحیا تھی، پردے میں تھی، اور کہنے لگی کہ یہ چادر میں نے بیچ دی ہے. تو یونس بن عبید نے کہا کتنی کی ہیں، کتنی کی بیچنی اس کو بیچنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ 500 درہم. تو اس نے چادر کو دیکھا، چادر بڑی قیمتی تھی، تو کہنے لگا کہ یہ چادر قیمتی ہے، 500 کی نہیں ہے، 600 دے دوں. تو اس نے کہا دے دے، اچھی بات ہے، میں تو 500 دینا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ 600 کی بھی نہیں ہے بلکہ یہ 700 کی ہے. تو آگے سے کہنے لگی حضرت آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں، تمہیں اپنی چیز کی قیمت معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ 700 سے بھی زیادہ مہنگے کی چادر ہے. کسی نے ہدیے میں دی ہوگی، اس کو اپنی چادر کی قیمت کا پتہ نہیں تھا. تو یونس بن عبید نے 1000 درہم میں وہ چادر ان سے لی. میرے محترم دوستو، آج ہمارے پاس اگر اسی طرح 1000 کی چیز آ جائے کسی تاجر کے پاس اور وہ 500 میں فروخت کرنا چاہتا ہو، وہ فوراً لے لے گا، تحقیق نہیں کرے گا کہ یہ کہیں چوری کا مال تو نہیں ہے. اس نے کہا، یونس بن عبید نے کہا کہ تجھے اپنی چیز کی قیمت معلوم نہیں ہے، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کسی کی ناواقفیت جہالت سے فائدہ لے کر اس کے جہالت سے فائدہ لے کر اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، بلکہ دین اسلام کا حکم یہ ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. تجھے اپنی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ تیرے جہالت سے فائدہ لے کر کم قیمت پر یہ چادر لے لوں. 1000 درہم لے کر وہ چادر ان سے خرید لیں. میرے محترم دوستو، یہ ان کے معاملات تھے. آج ہم ہیں میرے محترم دوستو، دیکھو اسلاف کے سامنے سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے شریعت تھی، پھر اپنی زندگی. اسلاف کے سامنے پہلے شریعت پھر اپنی زندگی، اور ہمارے سامنے پہلے اپنے اغراض ہوتے ہیں، دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، بھلا ہو جائے میرا پیٹ بھر جائے. دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، ہو جائے. اور میرے محترم دوستو یہ بات یاد رکھے، جو انسان حرام کے راستے سے رزق کماتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. جو آدمی حرام کے راستے سے رزق کماتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. وہ مال جسم پہ تو لگتا ہے لیکن بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. اولاد اسے کھاتی ہیں لیکن اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے. بیوی کے استعمال میں وہ مال آتا ہے لیکن بیوی بد اخلاق بن جاتی ہے. وہ مال گھر میں آتا ہے لیکن اپنے ساتھ بیماری یا پریشانی اور مصائب ساتھ لے کر آتا ہے. اور جب انسان شریعت کے تقاضوں کے مطابق تجارت کرتا ہے، اس تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی ہے. اور جہاں پر مشتبہ حرام مالا، یہ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الخیرات الحسان فی مناقب امام اعظم ابی حنیفۃ النعمان. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اس نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی خریدار آئے ان کو اصل قیمت بتا دینا، اگر چیز کے اندر عیب ہے تو عیب کے بارے میں بتا دینا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جو آدمی عیب زدہ شے کو آگے فروخت کرتا ہے اور خریدار کو اس کے عیب کے بارے میں نہیں بتاتا تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے اور فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس نے اس کو یہ حکم دیا تھا جس کو رکھا تھا کہ جب
کوئی بھی آ جائے تو اس کو اصل قیمت بھی بتانی ہے اور ساتھ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ بھی بتا دینا۔ ایک آدمی آیا اس کے پاس کپڑا خریدنے کے لیے، کپڑے کی ایک تان تھی لیکن اس کے اندر عیب تھا۔ اس زمانے میں ہاتھ سے کپڑے بنائے جاتے تھے، اس کے اندر عیب تھا لیکن تان لپٹا ہوا تھا۔ تو اس آدمی نے اوپر سے دیکھا، کپڑا اس کو پسند آیا، اس کو کہا کتنے کا، یہ تان کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 100 درہم کا۔ حالانکہ وہ کتنے کا تھا؟ 70 کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ 100 کا ہے۔ اس نے پیسے دیے، تان لے لیا، چلا گیا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے پوچھا اس تان کا کیا بنا؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت میں نے تو وہ فروخت کر دیا اور 100 درہم میں فروخت کر دیا۔ دیکھو میرے محترم دوستو، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اور اس کا ملازم اس طرح کر لیتا تو اس کو شاباش دیتا کہ اصل تاجر تو یہ ہے، پراپرٹی کرنے والا تو یہ ہے، یہ صحیح دھوکہ دیتا ہے۔ دیکھو اس نے ایک تان میں 30 درہم کما لیے، 70 کا تھا 100 کا بیچ دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر غصے ہوئے اور کہنے لگا کہ تم نے غلطی کی ہے، بتاؤ وہ کس طرف گیا ہے، جا کے اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کو بھیجا۔ اس نے جا کر تلاش کیا لیکن وہ مسافر تھا، چلا گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا، لیکن واپس نہیں آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب شام کو آئے حساب کتاب کے لیے اور وہ بندہ نہیں ملا جو تان لے کر گیا تھا عیب زدہ، تو اس نے اپنے خادم سے کہا، جس کو رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ آج کی آمدنی کتنی ہے، کتنا سیل ہوا ہے؟ تو اس نے جب حساب کیا تو 30,000 سے زیادہ درہم تھے۔ کہنے لگا کہ اس میں 30 درہم مشتبہ ہیں۔ کتنے؟ 30۔ تم نے 70 درہم لینے تھے، اس سے اب نے 100 لیے اور عیب کے بارے میں بھی نہیں بتایا۔ اب اس میں 30,000 درہم میں 30 درہم مشتبہ مال ہے، اور جب مال مشتبہ ہو جائے تو فرمایا اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، اس کے اندر برکت نہیں رہتی، اور وہ مال انسان کو اللہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، وہ مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ 30,000 لے کر بغداد کے فقراء پہ تقسیم کر دو۔ دوستو یہ ہے جہاں مشتبہ چیز آئی، یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی رقم ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کے اندر پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نہیں آئی، لہٰذا اس کو لے کر بغداد کے فقراء پر تقسیم کرو۔ میرے محترم دوستو، ہمارے اسلاف کاروبار اس طرح کرتے تھے۔ آج ہم ہیں دوسروں، دیکھو انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بل وہ اس تحقیق میں نہیں پڑتے، بس ان کی سوچ یہ ہے کہ بس مال آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے آنے دو۔ تو میرے محترم دوستو یاد رکھو، وہ آ تو ضرور جاتا ہے لیکن اس مال کا جو اصل مقصد ہوتا ہے سکون، وہ نہیں ہوگا۔ مال بڑا ہوگا لیکن سکون زندگی میں نہیں ہوگا۔ وہ مال آ تو ضرور جاتا ہے لیکن اپنے ساتھ بہت ساری پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے۔ وہ مال آ تو ضرور جاتا ہے لیکن بیوی بچوں کی اطاعت نہیں، نافرمانی کا سبب بن جاتا ہے۔ مال تو آئے گا ضرور لیکن اپنے ساتھ بہت سارے مال کو اپنے ساتھ بھی لے جائے گا۔ جب 3,000 حرام کا آتا ہے وہ 3 لاکھ کا نقصان کر کے جاتا ہے۔ انسان سمجھتا نہیں ان چیزوں کو۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں آج ہم مسلمان اسی کو دیندار سمجھتے ہیں جو حقوق اللہ پر عمل کرنے والا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ تو دین کا 1/4 باب ہے، 3/4 باب وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اس سے ہم دور ہے۔ اور دیکھو اگر عبادات میں حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے، شروع میں نے عرض کیا تھا، اس کی تلافی بڑی آسان ہے۔ انسان 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، ماضی کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا ہے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے یا اس کا حق اس کو نہ دیا جائے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، مجھے آخری چھوٹی سی بات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، ایک مردے کو زندہ کیا، اس سے پوچھا کس حال میں ہو؟ تو وہ مردہ کہنے لگا کہ میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ اس نے کہا کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کسی کی لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا، اس سے ایک تنکا نکالا، دانت میں پھیرا اور پھر اس کو پھینک دیا، دوبارہ نہیں رکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ کر دی۔ جہاں ایک تنکے پہ اللہ پکڑے، جو لوگ لاکھوں ہزاروں کے کسی کا حق
غصب کر لیں میرے محترم دوست، اس کا کیا بنے گا؟ تو حقوق العباد یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اسلام میں معاملات یہ مشکل باب ہے، اور آج کل اس میں کوتاہی بڑی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔